السلام علیکم، نمسکار، ست شری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں ہوں ارزو کاظمی اور ہمارے ساتھ ہیں وسیم الطاف صاحب۔ بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا، تھینک یو سو مچ۔ جی بہت مہربانی، انوائٹ کیا آپ نے۔ بہت شکریہ سر۔ سر آج ہم بات کرنا چاہیں گے ذرا شروع میں کہ آپ نے دیکھا ایران امریکہ وار ہوئی، اس کے بعد بہت سی کنٹریز پہ اس کا اثر پڑا ہے، ڈیفینیٹلی پاکستان پر بھی پڑا، اور کہا یہ گیا کہ جی بار بار فیول پرائز بڑھائی گئی، الیکٹریسٹی کے پرائز جو ہے ظاہر ہے سب چیزیں اسی سے بڑھ جاتی ہیں۔ کہا یہ گیا کہ ایران وار کی وجہ سے، لیکن کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ پاکستان اس نے وزٹ کیا تھا، اور یہ جو پرائز بڑھائی جا رہی ہے فیول کی وہ صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ آئی ایم ایف ایسا چاہتا ہے۔ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہے، بھارت میں 4 سال کے بعد 3 روپے فیول پرائز بڑھائی گئی ہے، تو ایک ہنگامہ ہے وہاں پر، لیکن یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے 15 روپے بڑھا کے 5 روپے کم ہو جاتے ہیں۔ تو سر کیا واقعی میں پاکستان میں اس وقت جو اکانومی کی حالت ہے، اور ہم ادھار پہ ادھار لیے جا رہے ہیں، کبھی سعودیہ سے اور کبھی کہیں سے، کبھی آئی ایم ایف کا لون ہمیں مل جاتا ہے، کیا صرف ہم لون کے اوپر ہی زندہ رہیں گے، اور کیا صرف یہ ایران اور امریکہ وار کا رزلٹ ہے یا کوئی اور بھی ہماری غلطیاں ہیں؟ دیکھیے، ایران جو امریکہ کی جنگ ہے نا، اس کو پرائمریلی ہماری حکومت جو ہے وہ ایک بہانے کے طور پہ استعمال کر رہی ہے۔ انڈیا میں تو پرائسز نہیں بڑھی، بنگلہ دیش میں تو کوئی اتنا انہوں نے وہ نہیں کیا کہ جی ایک دم سے اتنی پرائسز بڑھا دی ہوں۔ یہ بیسیکلی ہماری جو اکانومی ہے وہ اٹس گوئنگ ڈاؤن دا ڈرین، بہت برے حالات میں ہے، اور یہ ہماری جو اس وقت ہماری جو ریاست ہے مکمل طور پہ یہ آئی ایم ایف کی گرفت میں ہے، اور وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں، وہ ان کو مختلف ان پہ شرائط عائد کرتے ہیں۔ جیسے ابھی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ جو بیسٹ پروگرام ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس میں آپ انکریز کریں، 5,000 روپے بڑھائیں اس میں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو پروگرام ہے یہ سننے میں آ رہا تھا کہ یہ اس کو پروونسز کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، اس پروگرام کو فیڈرل لیول پہ اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اور اب یہ بڑھانے کی بات ہو رہی ہے جی کہ اس میں پیسے بڑھا دیے جائیں گے۔ تو آئی ایم ایف ہمیں ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ آپ انٹرسٹ ریٹ کم کریں، انٹرسٹ ریٹ زیادہ کریں، آپ سبسڈیز کم کریں، آپ اپنے افسروں کو کہیں جی کہ اپنی جو ویلتھ سٹیٹمنٹس ہیں وہ سبمٹ کروائیں۔ تو بہت زیادہ اب آئی ایم ایف کی انوالومنٹ ہو چکی ہے ہماری اکانومی میں۔ تو اب دیکھ لیں یہ جس طریقے سے انہوں نے فیول پرائسز بڑھائی ہیں، اب ایران کرائسس جو ہے اس سے یہ اتنا امپیکٹ تو نہیں ہوا، اس کا سپلائز تو جاری ہیں۔ یہ کھل کے بتائیں نا کہ کیا وجہ ہے، یہ کیوں اتنی پرائسز بڑھا دی گئی ہیں، یہ جو لیویز ہیں خاص طور پہ لیویز کیوں اتنی بڑھائی گئی ہیں؟ یعنی 1 لیٹر پہ 117 روپے جو لیوی ہے، کس بات کی، اور وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ یعنی جو یہ پیسہ لیویز کا جو ہوتا ہے یہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں نہیں جاتا، یہ آگے پرومسز کو ٹرانسفر نہیں ہوتا، یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے۔ تو فیڈرل گورنمنٹ اس پیسے کا کیا کر رہی ہے یہ؟ اور جو مسلسل قرضے لیے جا رہے ہیں، یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ کچھ اپنی ہر چیز انہوں نے چھپائی ہوئی ہے، ہر چیز پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، عام بندے کو پتہ نہیں ہے، اس کی ایکسیس نہیں ہے انفارمیشن تک، اس کو بتایا نہیں جاتا، انفارمیشن شیئر نہیں کی جاتی۔ کھل کے بتائیں نا یہ کہ ایران امریکہ کانفلکٹ کے نتیجے میں ہمیں یہ نقصان ہوا، اور ہم نے پھر یہ سب کچھ کیا جو پرائسز بڑھائیں۔ لیکن سر یہ پرائسز تو صرف وہی جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں صرف پاکستان میں ہی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ بھارت نے تو کافی ٹائم کے بعد تقریباً 4 سال کے بعد 3 روپے کہے گئے کہ ان کے یہاں بڑھائے گئے ہیں، تو ان کی اپوزیشن نے کو دھم مچا رکھا ہے۔ ہمارے یہاں تو اتفاق کی بات ہے اپوزیشن ہی نہیں ہے، تو جی یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اگر کچھ بھی پرابلم آ رہی ہے تو وہ صرف اور صرف ایران اور امریکہ وار کی وجہ سے۔ کہیں نہ کہیں آئی ایم ایف سے ہر گورنمنٹ آ کے کہتی ہے ہم نکل جائیں گے، لیکن نکلتے نہیں ہیں۔ تو یہ نکل نہیں پاتے یا یہ نکلنا نہیں چاہتے؟ یہ نکلنا چاہتے ہی نہیں ہے، یہ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کام چلتا رہے، اور ان کی کوئی لانگ ٹرم پلاننگ تو ہوتی نہیں ہے۔
انسیکیور حکومتیں رہتی ہیں یہاں پہ، مقتدر حلقے ہر چیز کنٹرول کرتے ہیں، تو پھر بڑا مشکل ہے کہ آپ کوئی لانگ ٹرم پلاننگ کریں. تو یہ بس ڈیلی بیسس پہ یہ تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں کہ آج چلو یہ پرائس کر دیتے ہیں تو کل پھر دیکھ لیں گے اور پرسوں پھر دیکھ لیں گے، اور پھر اس طریقے سے ملک کا نظام چلایا جا رہا ہے بغیر کسی لانگ ٹرم پلاننگ کے، بغیر کسی ویژن کے، کسی انسائٹ کے. بس ایسے ہی چل رہا ہے جی. تو اور سر یہ اس وقت بھی اب سے نہیں، یہ پچھلے 78-79 سال سے ایسے ہی چل رہا ہے. سر صرف یہ ٹرمپ کو خوش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسی کو لے کر ایران کو بھی ڈاؤٹ ہے کہ جو پیس ٹاک کروائی گئی تو بعد میں ایران کے منسٹر نے کہہ دیا کہ جی ان کا جھکاؤ تو امریکہ کی طرف تھا، یہ تو امریکہ کو فیور کر رہے تھے، جبکہ امریکن سینیٹر اٹھ کے کہتا ہے کہ یہ تو ایران کو فیور کر رہے تھے. تو یہ اصل میں فیور کر کس کو رہے تھے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بڑا ہی ایک نازک معاملہ ہوتا ہے، اور اس میں اس بات کا کبھی امکان ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ دونوں فریق آپ پہ اعتماد کرنا چھوڑ دیں، دونوں کہیں جی کہ یہ تو دوسرے کو فیور کر رہے ہیں. یہ تو اب ان کے ساتھ بھی کچھ اس قسم کی سچویشن بنی ہے کہ امریکہ کے بھی ڈاؤٹس ہیں کہ امریکہ نے یہاں تک، ایک سی بی ایس نیوز نے کہا کہ جی انہوں نے چکلالہ ایئر بیس کے اوپر ایران کے جہاز رکھے ہوئے ہیں اور ایک طرف میڈیشن کر رہے ہیں، جنگی جہاز انہوں نے یہاں رکھے ہوئے ہیں. خیر بعد میں پھر انہوں نے تردید بھی کر دی اس کی، لیکن بہرحال ایک چیز آئی تو صحیح سامنے، یعنی سی بی ایس ایک بڑا اہم میڈیا ایک آؤٹ لیٹ ہے، اور ایرانینس کی طرف سے بھی کچھ ڈاؤٹس سامنے آئے کہ یہ تو امریکہ کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. تو بڑا ایک یعنی آپ ریزرز ایج کے اوپر آپ چل رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی تو سچی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ امریکن جو ان کو امریکنز کہہ رہے ہیں اس کے مطابق یہ چل رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں اپنے طور پہ کہ ایرانینز جو ہیں وہ امریکن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ایگری کر جائیں تو یہی ان کی فتح ہوگی. لیکن وہ ایرانینز بھی وہ بھی ابھی ایگری نہیں کر رہے اس کے اوپر، تبھی وہ وزیر داخلہ کو بار بار ایران جانا پڑ رہا ہے. ابھی بھی وہ اس وقت ایران میں ہیں اور ملے ہیں جا کے وہاں پہ ان کی جو لیڈرشپ ہے اس سے. تو اب دیکھیں لیٹ سی کیا ہوتا ہے آگے. تو بہرحال یہ ہے کہ اینڈ پہ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کو اس سے کیا ملتا ہے. مجھے تو نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی بھی رزلٹ آئے تو ان کو کچھ ملے گا یا کوئی فائدہ ہوگا اس میں. نہیں سر، اپنے آپ کو خود ہی کریڈٹ دیتے جا رہے ہیں کہ ہم نے تو جنگ رکوا دی، حالانکہ ہم اپنے یہاں کی جنگیں نہیں رکوا پا رہے یا لڑائیاں نہیں رکوا پا رہے جو افغانستان اور وہاں بلوچستان میں چل رہی ہیں، ہم وہ نہیں، اس کو نہیں روک پا رہے، تو ہم کسی تیسری جگہ کی کیسے رکوا دیں گے؟ ویسے بھی دونوں بڑی طاقتیں ہیں، چاہے وہ ایران ہو، امریکہ، اسرائیل. یہ لوگ مجھے نہیں لگتا کہ مطلب مے بی آئی ایم رانگ، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی سنیں گے. یہ اپنی خود ہی سنیں گے، اپنی ہی ان کی کوئی اسٹریٹجی ہوگی. جی ایسی ہے، بالکل ایسی ہے. بالکل. یہ اپنے مفادات دیکھیں گے اور اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر یہ فیصلہ کریں گے. باقی پاکستان کا رول اس حد تک ہے کہ وہ سرینا ہوٹل انہوں نے خالی کروا لیا تھا کہ جی آپ آ جائیں یہاں پہ، اور یہاں پہ آ کے آپ بات چیت کریں. سر وہ تو پچھلی بار بل کا بھی ایشو بنا ہوا تھا، پتہ نہیں کیا. جی وہ سنا ہے کہ وہ معاف کر دیا تھا جو اونر ہیں سرینا کے، انہوں نے کہا چلو یار آپ پہلے سے یہ پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس تو ہاں، تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے تو ہمیں گفٹ کیا، اور ایک ہنگامہ تھا اس پہ بھی یہاں سے لے کر بھارت تک. جی بہرحال جی. جی تو یہی ہے، بس اس حد تک ہے، اس سے زیادہ اور یہ انفلوئنس ان کو بھی نہیں کر سکتے، امریکنز کو بھی نہیں اور ایرانینز کو بھی نہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. بالکل. ہندوستان پاکستان جس طرح کے حالات رہے ہیں، اور ریسنٹلی بھی 1 سال پہلے جس طرح کے کلیشز ہوئے، اس کا بلکہ ابھی سال بعد جو ہے بڑا یہاں پر بھی بات چیت ہو رہی تھی، سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا وہاں بھی. کیا ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر ٹرسٹ نہیں ہے تو کیا پھر بھی چانسز ہیں کہ ٹرمز کو بہتر کریں؟ ٹھیک ہے ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہ کریں، لیکن یہ کہ ایک دوسرے کو برداشت والی پالیسی کیا ہم اپنا پائیں گے؟ دیکھیے یہ جو پہلگام کا جو واقعہ ہوا، یہ اس نے کافی ڈیمیج کیا، اور اس کے بعد پھر جو ایک ملٹری کانفلکٹ بھی ہوا اس نے مزید
تعلقات کو خراب کیا، یعنی جو لوگوں کے درمیان آپس میں روابط تھے اپنے یعنی پرائیویٹ سطح پہ، وہ بھی اس سے افیکٹ ہوئے. یعنی جو لوگ آپس میں انٹریکٹ کرتے تھے وہ بھی افیکٹ ہوئے اس سے. تو ڈیمیج تو کافی زیادہ ہوا. لیکن دیکھیے ہم نیبرز ہیں، ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ہمارے جتنے بھی ایشوز ہیں وہ مشترک ہیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ اگر تجارت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم اچھے روابط رکھتے ہیں تو بہت فائدہ ہے ہمیں بھی انہیں بھی، دونوں کو. تو یہ ریئلائزیشن جو ہے اب آ رہی ہے، اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہے، بالکل ہے، اپنی جگہ پہ موجود ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی جو ایک کہہ لیں کہ باشعور لوگ ہیں، ان کی جو ایک اپروچ ہے وہ ڈومینیٹ کرے گی اور تعلقات میں بہتری آئے گی. آپ بہت لمبے عرصے تک آپ یہ ناراضگی اور یہ نان کوآپریشن کا ایٹیٹیوڈ رکھ نہیں سکتے. آپ یہ بالکل حال ہوگا یہ، اور بہتری کی طرف حالات جائیں گے. اور وہ لوگ جو کانفلکٹ چاہتے ہیں وہ لوگ اب ایکسپوز ہو چکے ہیں بہت بری طرح، اور کوئی بھی ان کی بات اب سننے کو تیار نہیں ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے کے قریب آئیں اور تعلقات میں بہتری آئے. جی عرشی. بالکل سر، بالکل تعلقات میں لوگ بہتری چاہتے ہیں، اور جو عام لوگ ہیں جن کا نہ پولیٹکس سے تعلق ہے، نہ ملٹری سے، نہ کسی سے، وہ تو بہت زیادہ سوچتے ہیں کہ دونوں جگہ امن رہے تاکہ لوگ اپنے اپنے بزنسز بھی چلا سکیں اور اپنے اپنے گھر کو بھی یعنی سنبھال سکیں. لوگوں کو لڑائی جھگڑے میں کوئی خاص انٹرسٹ عام آدمی جو ہندوستان پاکستان کا ہے اس کو میں نے نہیں دیکھا کہ ایسا کچھ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ذمہ داری بھی آ جاتی ہے جہاں ٹیررزم کی بات ہوتی ہے یا کچھ ہوتی ہے. لیکن سر اگر ایران کو دیکھیں تو ایران کے ساتھ دونوں کے ٹرمز ہیں، بھارت کے بھی ہیں، پاکستان کے بھی ہیں. لیکن ایران جس طریقے سے گلف کنٹریز پہ اٹیک کر رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے؟ اور کیا ہندوستان پاکستان مل کے ایران کو کچھ سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی اس قسم کی لڑائی آگے لے کے نہ جائیں، کیونکہ اس میں فائدہ نہیں ہے کسی کا؟ ڈیفینیٹلی ایران جو ہے وہ اب محسوس کر رہا ہے کہ وہ کافی آئسولیٹ ہو چکا ہے، اور اس کی جو یہ ایک ابھی بھی ڈیفائنس کی جو پالیسی ہے اس سے ایرانی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے. اور بار بار ایران کو یہ ریئلائز کروایا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ اگر یورینیم رکھیں گے اپنے پاس، انریچڈ یورینیم رکھیں گے تو وہ اس کا فائدہ آپ کو کوئی نہیں ہے. آپ اگر لانگ رینج میزائلز رکھیں گے تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہے. آپ جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں اپنے ملٹری بلڈ اپ پہ، وہ آپ اپنے عوام پہ خرچ کریں. وہ پیسہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں، پراکسیز آپ نے رکھی ہوئی ہیں عراق میں، سیریا میں، لیبنن میں، یمن میں، یہ ایون غزہ میں، ان کو آپ چھوڑیں، آپ کسی کنسٹرکٹیو کام پہ پیسہ خرچ کریں. تو پاکستان کا بھی پریشر ہے. دیکھیں نا ہمارے وزیر داخلہ ایران گئے ہیں، امریکہ کا پریشر ہے، ایون دبے لفظوں میں چائنا اور رشیا نے بھی ایران کو کہا ہے کہ ڈیفائنس نقصان دہ ہے اور تباہ کن ہے ایران کے لیے. اور پھر مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، جن میں سر فہرست سعودی عربیہ ہے، وہ بھی نہیں چاہتے کہ اسکلیشن ہو اور حالات خراب ہوں. تو ایران کو کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایران سمجھے گا ان چیزوں کو. ادروائز دوبارہ مڈل ایسٹ میں ایک بڑا ملٹری کانفلکٹ ہونے کا خطرہ ابھی بھی موجود ہے. بالکل سر، یہ تو ٹرمپ نے بھی کئی بار کہا ہے کہ جی ہم دوبارہ اٹیک کر دیں گے، لیکن ٹرمپ نے جو اٹیکس کیے اور ایران نے جیسے جواب دیا وہ بھی سبھی کے سامنے ہے. لیکن آپ سارا بلیم سر ایران کو دے سکتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے نہیں، کہیں نہ کہیں امریکہ اسرائیل جو ہے انہوں نے بھی کیلکولیشن میں غلطی کر دی اور ان کو لگا کہ ایسے اٹیک کر کے جو ہے وہ ایران کو قابو کر لیں گے، جبکہ ایران تو کچھ نہیں مان رہا، نہ وہ میزائلز کی رینج کم کرنے کو تیار ہے، نہ وہ نیوکلیر ویپن سے ہٹنے کو تیار ہیں. تو انہوں نے پھر اچیو کیا کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے؟ دیکھیے
ان کا خیال تھا کہ جلدی یہ معاملہ نمٹ جائے گا اور ایران کے اندر ایک اپرائزنگ ہوگی اور رجیم چینج ہوگی اور اس کے بعد ایک نئی حکومت آ جائے گی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ایک سسٹینڈ ملٹری کیمپین جو تھی، جس میں کہ ہائی ٹیک کا استعمال بھرپور طریقے سے کیا گیا امریکنز کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے، اس سب کے باوجود بھی وہ ایک ڈیسائسو وکٹری اس طرح سے حاصل نہیں کر پائے، اور غالباً انہوں نے فورسی نہیں کیا تھا کہ ابنائے ہرمز جو ہے اس کو اگر ایران بند کر دیتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور مڈل ایسٹرن کنٹریز کا کیا ریئیکشن ہوگا جو نہیں چاہتی کہ مزید اس کو جاری رکھا جائے کانفلکٹ کو۔ تو پھر رشیا اور چائنا کا بھی کوئی اتنا فیوریبل کوئی اس طرح سے وہ سٹانس نہیں تھا جو امریکہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ بالکل نیوٹرل رہیں گے۔ تو امریکہ کی جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ پوری نہیں ہوئی، اس میں سچی بات یہ ہے۔ وہ ملٹری پاور سے بس مسئلے کو حل کرنا چاہ رہے تھے، جو کہ نہیں ہوا۔ تو پھر صدر ٹرمپ نے دھمکیاں دینی شروع کر دی کہ ہم 2 دن میں آپ کے جو انرجی پلانٹس ہیں وہ تباہ کر دیں گے، اور ہم آپ کے بریجز تباہ کر دیں گے۔ پھر 2 دن سے وہ 5 دن ہوئے، پھر 5 دن سے وہ 10 دن ہوئے، پھر وہ آج ابھی کافی لمبا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن وہ وہیں پہ ہے سارا کچھ۔ تو وہ دھمکیوں پہ اتر آئے، اور ابھی بھی جو صورتحال ہے اس میں وہ ریلکٹنٹ ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ طاقت کا استعمال کیا جائے۔ تو اب کوشش یہی ہے کہ نیگوسیشنز کے ذریعے مسئلہ حل کیا جائے۔ ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں وہ مسلسل ایران کا چکر لگا رہے ہیں، وہ ان کا پیغام امریکیوں کا لے کے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، جاتے ہیں، اور لیکن ابھی تک کوئی میجر بریک تھرو دیکھنے میں نہیں آ رہا، اور نیگوسیشنز بہرحال چل رہی ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کب تک سامنے آتا ہے، اب یہ دیکھنے والی چیز ہے کہ اس میں کتنے دن لگتے ہیں، اور امید یہی ہے کہ یہ معاملہ بات چیت سے حل ہو جائے گا اور کانفلکٹ کی نوبت نہیں آئے گی۔ جی آرشی سر، ہونا تو یہی چاہیے کہ کانفلکٹ کی نوبت نہ آئے، کیونکہ اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا اس سے باقی کنٹریز بھی کافی زیادہ بھگتتی رہی ہیں۔ لیکن سر، آپ کو لگتا ہے پاکستان کو اس معاملے میں پڑھنا چاہیے تھا کہ ہم پیس ٹاک کروا لیتے ہیں، ہم بات چیت کروا دیتے ہیں، یعنی بھارت کی طرح اس معاملے سے باہر رہنا چاہیے تھا؟ بھارت نے تو اس میں کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں لیا ہے، وہ تو کہیں زیادہ مطلب چاہے اکانومی وائز دیکھیں یا ایک اسٹیبل گورنمنٹ اگر کہیں تو وہ بھارت کی ہے، لیکن انہوں نے آگے بڑھ کر آفر نہیں کی، نہ امریکہ کو نہ ہی ایران کو۔ ہم نے کر دی، لیکن اس کے بعد ہمیں باتیں بھی سننی پڑی، دونوں نے کہا کہ ہمیں تو ٹرسٹ ہی نہیں ہے آنے کے بعد۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارے کافی سٹیکس ہیں اس میں، انڈیا کے شاید اس طرح نہیں ہیں۔ ایران ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر ہے، پاکستان میں ایک بڑی شیعہ پاپولیشن ہے، اور سعودی عربیہ سے بھی ہمارے بڑے گہرے تعلقات ہیں، سعودیہ کے ساتھ ہمارا ڈیفنس پیکٹ بھی ہے، اور اگر سعودیہ پہ اٹیک ہوتا تو پھر ہمیں سعودیہ کے ساتھ مل کے ایران پہ اٹیک کرنا پڑتا۔ ہماری فوج موجود ہے وہاں پہ، ابھی بھی ہماری فوج بھی ہے، ہماری ایئر فورس بھی ہے وہاں پہ سعودی عربیہ میں۔ تو ہمارے سٹیکس جو ہیں نا وہ کافی زیادہ تھے انڈیا کے حوالے سے، تو ہم اس طرح نیوٹرل رہ نہیں سکتے تھے۔ ہمارے لیے بڑا مشکل تھا کہ ہم نیوٹرل رہے ہیں، تو ہم نے کچھ تھوڑا سا پرو ایکٹیولی پرسو کیا اس پورے معاملے کو، اور کوشش پوری کی گئی۔ یہاں پہ باقاعدہ اسلام آباد میں ملاقات بھی ہوئی، ہمارا جو انٹرنیشنل امیج تھا وہ بھی بہتر ہوا ایز اے پیس میڈیٹر کے۔ تو ابھی بھی کوشش جاری ہے، اور یہ کوششیں اس وقت سے جاری ہیں۔ ابھی ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی معاملہ پیسفلی سیٹل ہو جائے۔ تو اب دیکھیں، انڈیا کو تو خیر کوئی اتنا زیادہ فرق پڑتا نہیں نا، انڈیا کے ساتھ ایران کا بھی کوئی بارڈر نہیں ہوتا، اور انڈیا نے ایک نیوٹرل اسٹریٹجی رکھی، اور نہ امریکہ کی طرف گیا اور نہ ایران کی طرف گیا، اور وہ افورڈ کر سکتے تھے۔ ہمارے لیے ذرا مشکل تھا یہ، تو اس وجہ سے اب یہ ہے کہ کوشش ہماری جاری ہے، لیکن اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔
لیکن سر جو ڈیفینس پیکٹ ہم نے کر کے رکھا ہے وہ بھی تو ہمیں ایران کے خلاف کر دے گا اگر سعودی عرب پہ اٹیک ہوتا ہے، اور جو ہم نے کہا ہے کہ ایک پہ اٹیک دوسرے پہ اٹیک سمجھا جائے گا، ایسے میں کیا ہم ایران کے ساتھ لڑیں گے؟ اور اگر ہم ایران کے ساتھ لڑتے ہیں تو ہمیں تو بہت ٹف ٹائم ایران دکھا دے گا، مطلب جسے کہتے ہیں اس نے تو امریکہ کو دن میں تارے نظر آ گئے ایران کے ساتھ، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے آپ کی. یعنی ہم توقع کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کی نوبت نہ آئے، یہ سچویشن نہ آئے کہ ہمیں ایران کے ساتھ ڈائریکٹلی ایک کانفلکٹ میں انگیج ہونا پڑے، کیونکہ یہ بڑا تباہ کن ہوگا ہمارے لیے. تو ایران تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ وہ وہاں پہ جو حالات ہیں اور جو ملک کی صورتحال ہے اور جو اکانومی کی صورتحال ہے، لیکن ہمارے لیے بڑی ہم بھی آلریڈی ایک کافی کریٹیکل سچویشن سے گزر رہے ہیں. ہمیں بھی اپنے آپ کو سنبھالنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ معاملہ پیسفلی سیٹل ہو جائے. ادروائز تو پھر اس پورے خطے کے لیے، پاکستان، ایران کے لیے، مڈل ایسٹرن کنٹریز کے لیے اس کے بڑے گہرے اور دور رس نتائج ہوں گے جو بڑے تباہ کن بھی ہو سکتے ہیں. جی آرزو. بالکل، اور ظاہر ہے کہ سر ایران کو تو بہت ظاہر ایران ڈسٹرب ہوگا کہ اگر وہاں سے ہم اٹیک کرتے ہیں تو انہوں نے یہ ڈیفینس پیک کرنے سے پہلے نہیں سوچا کہ اگر اس طرح کی کوئی مصیبت آ گئی، اس طرح کی کوئی سچویشن آ گئی تو اس میں سے نکلیں گے کیسے؟ ویسے تو 8,000 ٹروپس جو ہے وہ بھی بھیجے جا چکے ہیں، تو ایسے میں ایران جو ہے وہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ تھوڑا پاکستان سے ناراض ہو جائے گا؟ اور وہی والی بات ہے کہ یہ تو اور نئی مصیبت میں ہم پھنساتے جا رہے ہیں اپنے آپ کو. اصل میں سعودیہ چونکہ ہمیں پیسے دیتا ہے، سعودیہ نے ابھی بھی کچھ 4 ارب ڈالر ہمارے اسٹیٹ بینک میں رکھوائے ہوئے ہیں، اور کافی ہماری وہ مدد کرتا رہا ہے، اکنامک پیسے ویسے دیتا رہا ہے، تو اس لیے پھر ان کی مجبوری بن گئی کہ یہ سب کچھ کریں. ادروائز نہ نہیں کر پائے. ہاں، یہ نہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے نا، جب آپ پیسے لے رہے ہوں، کسی سے ادھار لے رہے ہوں، بہت بڑی رقمیں لے رہے ہوں آپ، تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر وہ ان کو کرنا پڑا. لیکن میرے خیال میں ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنا نیوٹرل رہیں اتنا ہی بہتر ہے ہمارے لیے، بجائے ہم سائڈز لیں یہاں پہ کسی کی، تو وہ چیز بڑی نقصان دہ ہوگی ہمارے لیے. لیکن سر امریکن انفلوئنس بھی تو پاکستان پہ ٹھیک ٹھاک ہے. ابھی جیسے وہ سائفر کیس کا ایک بار پھر ذکر ہو رہا تھا 2 دن پہلے کہ جی وہ تو سامنے آ گیا، اور ایک ویب سائٹ جو ہے اس نے اس کو پبلش کر دیا، یہ ثابت کر دیا کہ جی امریکنز جو ہیں انہی نے عمران خان کو ہٹایا تھا، یا امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ لاتا لے جاتا ہے. تو سر کوئی نئی بات ہے کیا؟ یہ لوگوں کو پہلے اندازہ نہیں تھا؟ کوئی سرپرائز ہوا ہے یا سب کو پتا تھا؟ کوئی خاص بات نہیں ہے، ہمارے چلتا ہے. اصل میں ڈاؤٹس تو بہرحال تھے اس حوالے سے کہ یہ تو لوگ کہہ رہے تھے ایسا کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں، یعنی ڈاؤٹ کر رہے تھے اس چیز کو. تو وہ جو ڈاؤٹ والا ایلیمنٹ ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے. وہ ایکچوئل جو ٹیکسٹ تھا اس سائفر کا جو کہ انکرپٹڈ ہوتا ہے، وہ ڈی کرپٹ ہو کے وہ میڈیا پہ آ چکا ہے اور وہ سب نے دیکھ لیا ہے، اور اب وہ اس کی مختلف توجیحات کی جا رہی ہیں. تو اب تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ واقعی یہ اس طرح کا معاملہ تھا اور کوئی امریکن انوالومنٹ بھی تھی، اور امریکہ چاہتا تھا کہ ایک خاص حکومت جو ہے اس کو فارغ کیا جائے. اور تو یہ چیز ہوئی ہے کہ جو ڈاؤٹس تھے نا وہ کلیئر ہو گئے ہیں، اور اصل جو کہانی تھی وہ سامنے آ گئی ہے. جی آرزو. بالکل سر، اصل کہانی سامنے آ گئی، اور اب وہ جو پہلے لوگ تھوڑے ڈاؤٹ تھے ان کو، وہ اب ان کو پتہ لگ گیا کہ وہ ویسی ہی بات ہے. بہرحال بہت شکریہ کہ آپ نے آج جوائن کیا، اور آئی ہوپ کہ جلدی ہم پھر ملاقات کریں گے، اور ڈیفینیٹلی نئی خبروں کے ساتھ. تھینک یو. تھینک یو.